بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم فقہنا فی الدین آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 60 کا لفظی اور بامحاورہ ترجمہ سمجھنے سیکھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ ارشاد باری تعالی ہے وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين صدق اللہ العلی العظیم۔ لفظی ترجمہ سماعت کیجیے۔ واو حرف استنافیہ ہے۔ واو اس کا معنی ہے اور، اذ جب، وَإِذ اور جب، استسقاء پانی مانگا، فعل ماضی واحد مذکر غائب ہے، موسیٰ علیہ السلام نے، لِقَوْمِهِ لام حرف جار ہے اور اس کا معنی ہے اپنی قوم ہی کے لیے۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اور جب پانی مانگا موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے، فَقُلْنَا فا حرف عطف ہے، قلنا فعل ماضی جمع متکلم جو نا ہے اس میں ضمیر ہے، مرفوع متصل ہے، اس کا معنی ہے تو ہم نے فرمایا، اضرب مارو، فعل امر ہے واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، اس میں ضمیر مستتر آنتا چھپی ہوئی ہے۔ بعصاق اپنا عصا، با اس میں حرف جار ہے، عصا کا معنی عصا، اپنا عصا، الحجر اس پتھر پر، اور وہ وقت بھی یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے فرمایا اپنا عصا اس پتھر پر مارو، فانفجرت فا حرف عطف ہے، فعل ماضی واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، فجرت پھر پھوٹ پڑے منہ اس پتھر سے، اسنتا 12 چشمے، عینا چشمے کو کہا جاتا ہے، اسنتا 12 اسنتا عشرۃ 12 ہو گئے اور عینا چشمے۔ قد علم قد حرف تحقیق ہے، عالمہ فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، واقعتاً پہچان لیا، کلو ہر، اناسن گروہ نے، ناس کی جمع ہے اناس، مشربہم اپنا گھاٹ، کلو فعل امر جمع مذکر حاضر تم کھاؤ، واشربو واو عطف ہے عاطفہ ہے اور اشربو فعل امر جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، اور تم پیو، کلو واشربو تم کھاؤ اور تم پیو، من حرف جار ہے، معنی ہے میں سے، رزق اللہ اللہ کے رزق سے، و حرف عطف لائے نہیں ہے، ولا تعثوا لیکن نہ کرتے پھرو، مفسدین ولا تعثوا اور نہ کرتے پھرو، فی الارض فا حرف جار ہے، ارض زمین کو کہا جاتا ہے، اور نہ کرتے پھرو زمین میں، مفسدین فساد یفسد مفسدین فساد کرنا، فساد انگیزی کرنا، اور نہ کرتے پھرو زمین میں فساد انگیزی۔ اس کا بامحاورہ ترجمہ یوں ہوگا، اور وہ وقت بھی یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے فرمایا اپنا عصا اس پتھر پر مارو، پھر اس پتھر سے 12 چشمے پھوٹ پڑے، واقعتاً ہر گروہ نے اپنا گھاٹ پہچان لیا، ہم نے فرمایا اللہ کے عطا کردہ رزق میں سے کھاؤ اور پیو، لیکن زمین میں فساد انگیزی نہ کرتے پھرو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ من بقلها وكثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم
وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون صدق اللہ العلی العظیم. وَإِذْ قُلْتُمْ واو حرف عاطفہ ہے. اذ اس میں ظرف. وَإِذْ اور جب. قُلْتُم فعل ماضی جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے. تم نے کہا. یا موسیٰ یا حرف ندا ہے اور موسیٰ جو ہے وہ منادہ ہے. یا موسیٰ اے موسیٰ. وَإِذْ قُلْتُمْ یا موسیٰ اور جب تم نے کہا اے موسیٰ. لن نصبر ہم ہرگز صبر نہیں کر سکتے. علی حرف جر ہے معنی ہے پر. طعامن کھانا یعنی من و سلوہ. واحدن فقط ایک. فادعو فا جو ہے وہ حرف عطف ہے سببیہ ہے. یہ سبب بیان کرنے کے لیے آئی ہے. ادعو فعل امر ہے واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے. فادعو تو آپ دعا کیجئے. لنا ہمارے حق میں. ربک اپنے رب سے. یخرج فعل مضارع وہ پیدا کرے. لنا ہمارے لیے. مما میں سے. مم جو ہے یہ من حرف جار ہے. ما اس میں موصول ہے. مما میں سے. تم بیتو فعل مضارع واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے. اگنے والی چیزوں. الارض یہ اس کا معنی ہوگا زمین. من بقلھا من حرف جار ہے اور اس کا معنی ہو گیا میں سے. بقلھا یہ اس کا معنی ہوگا ساگ. وقثائھا واو جو ہے یہ حرف عطف ہے. قثائھا یہ معطوف ہے. وقثائھا اور ککڑی. وفومھا اور گھیوں. واو اور حرف عطف ہے. عدسھا یہ معطوف ہے. اس کا معنی ہوگا معصور. موصور جو دال ہوتی ہے. واو معنی حرف عطف ہے واو بھی اور یہ بھی اس کا معنی ہوگا اور. باسلیھا معطوف علیہ اپنے تمام یعنی کہ اس کو کہا جائے گا باسلیھا اور پیاز. یعنی کہ تو آپ اپنے رب سے ہمارے حق میں دعا کیجئے کہ وہ ہمارے لیے زمین سے اگنے والی چیزوں یعنی چیزوں میں سے ساگ اور ککڑی اور گھیوں اور مسور اور پیاز پیدا کرے. فرمایا قال اتستبدلون الذی. قال یہ ہے فعل ماضی واحد مذکر غائب ہے. ہوا اس میں ضمیر مستتر ہے اور جو اس کی فاعل ہے. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اتستبدلون. دیکھیے یہاں پہ حمزہ ہے. حمزہ استفہام کہا جاتا ہے اور یہ کوشچن مارک کے لیے آتا ہے. انکار کرنے کے لیے بھی آتا ہے. سوال کرنے کے لیے آتا ہے. اتستبدلون. اب دیکھیے فعل مضارع جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے. کیا تم مانگتے ہو. الذی اس میں موصول ہے اس چیز کو. ہوا جو یہ ضمیر ہے مرفوع منفصل ہے. ادنا ادنا اس میں تفضیل ادنا ہے. بالذی با حرف جار ہے. الذی اس میں موصول ہے تو اس کا معنی ہوگا بالذی کا معنی ہوگا بدلے. ہوا یہ بھی ضمیر ہے مرفوع منفصل ہے اور اس کا معنی ہوگا جو. خیر خیر بہت چیز بہتر چیز کے. یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ تم اس چیز کو جو ادنا ہے بہتر چیز کے بدلے مانگتے ہو. اہبطوا فعل امر جمع مذکر حاضر یہ ہے. اہبطوا تم جاؤ اتر یا تم اتر جاؤ. مصرن اس میں نکرہ ہے کسی بھی شہر میں. فَإِنَّ لَكُمْ فا تعلیل کے لیے آئی ہے یہاں پر اور انا جو ہے حرف مشبہ بالفعل ہے. لام حرف جار ہے. کم ضمیر مجرور ہے. تو یہ دیکھیے اس کا جو معنی ہوگا فَإِنَّ لَكُمْ یقیناً وہاں تمہارے لیے وہ کچھ میسر ہوگا. ما سألتم جو تم مانگتے ہو. ما دیکھیے اس میں موصول ہے تو یہ ہم ما سألتم جو تم مانگتے ہو فعل ماضی جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے یہ. وَضُرِبَتْ واو اور ضُرِبَتْ مسلط کر دی گئی. علیہم ان پر. ذلت جو ہے ذلت کا معنی ہے. اس کا معنی ذلت ہے. والمسکنۃ اور محتاجی. واو اس میں عاطفہ ہے اور محتاجگی مسلط کر دی گئی. اگر تمہاری یہی خواہش ہے کہ تم کسی بھی شہر میں جا اترو
یقیناً وہاں تمہارے لیے وہ کچھ میسر ہوگا جو تم مانگتے ہو، اور ان پر ذلت اور محتاجی مسلط کر دی گئی ہے۔ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، و حرف عطف ہے، اور باء فعل ماضی جمع مذکر غائب، اور وہ لوٹ گئے، بغضب غضب کرنا، غصہ کرنا، با جو ہے یہ حرف جار ہے، اور غضب غضب جو روٹ ورڈ ہے، غضب یغضب بغضب غضب کرنا، غصہ کرنا، من اللہ اللہ کے، اور وہ لوٹ گئے غضب میں اللہ کے، ذالک یہ اس میں اشارہ بعید ہے، اور اس کا معنی ہوگا یہ اس وجہ سے ہوا، بِأَنَّهُمْ با حرف جو ہے یہ جار ہے، اور یہ سببیہ ہے، یہ بھی سبب بیان کرنے کے لیے آتی ہے، تو یہاں پہ اس کا جو معنی ہوگا وہ ہوگا کہ انہم وہ، کانو فعل ماضی جمع مذکر کیا کرتے تھے، کانو فعل ماضی جمع مذکر غائب، اس کا معنی ہوگا کیا کرتے تھے، یکفرون کافر یکفرو، یکفرون وہ انکار کرتے، فعل مضارع جمع مذکر غائب ہے، اور بآیات اللہ با حرف جار ہے، آیات جو ہے یہ آیت کی جمع ہے، تو یہ اللہ اس میں جلالت ہے، تو اس لیے اس کا جو معنی ہوگا بآیات اللہ اللہ کی آیتوں کا، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ واو حرف عاطفہ ہے، فعل مضارع جمع مذکر غائب، وَيَقْتُلُونَ اور وہ قتل کرتے تھے، قاتل یقتل، قاف تا لام اس کا روٹ ورڈ ہے، النبیین نبی کی جمع، انبیاء نبیین بھی اسی کو کہا جاتا ہے، انبیاء کو نبی کی جمع ہے، اور بغیر الحق با حرف جار ہے، غیر کا جو معنی غیر ہوتا ہے ناحق، ذالکا اور یہ، اس میں اشارہ بعید ہے، بیما با حرف جار ہے، ما جو ہے یہ مصدریہ ہے، اور بیما اس وجہ سے بھی ہوا کہ آسو وہ نافرمانی کیا کرتے تھے، آسا و یاسو فعل ماضی جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، وَكَانُوا اور وہ تھے، یعتدون حد سے بڑھ جاتے۔ اب دیکھیے اس کا جو اس آیہ مبارکہ کا آپ ترجمہ جو ہے وہ ملاحظہ فرمائیں، با محاورہ ترجمہ، وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ اور جب تم نے کہا اے موسیٰ، ہم فقط ایک کھانے یعنی من و سلوہ پر ہرگز صبر نہیں کر سکتے، تو آپ اپنے رب سے ہمارے حق میں دعا کیجئے کہ وہ ہمارے لیے زمین سے اگنے والی چیزوں میں سے ساگ اور ککڑی اور گیہوں اور مسور اور پیاز پیدا کر دے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، کیا تم اس چیز کو جو ادنا ہے بہتر چیز کے بدلے مانگتے ہو؟ تو اگر تمہاری یہی خواہش ہے تو کسی بھی شہر میں جا اترو، یقیناً وہاں تمہارے لیے وہ کچھ میسر ہوگا جو تم مانگتے ہو، اور ان پر ذلت اور محتاجی مسلط کر دی گئی، اور وہ اللہ کے غضب میں لوٹ گئے، یہ اس وجہ سے ہوا کہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے اور انبیاء کو ناحق قتل کرتے تھے، اور یہ اس وجہ سے بھی ہوا کہ وہ نافرمانی کیا کرتے اور ہمیشہ حد سے بڑھ جاتے۔ آیت 62، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، صدق اللہ العظیم۔ ان حرف مشبہ بالفعل، بے شک، الذین اسم موصول جو لوگ، آمنو فعل ماضی جمع مذکر غائب ایمان لائے، واو جو ہے یہاں پر عاطفہ ہے، اس کا معنی ہے اور، الذین اسم موصول ما قبل معطوف ہے، جو ہادو یہودی ہوئے، یعنی کہ ہادا یا یہدیو، ہادو فعل ماضی جمع مذکر غائب کا یہ صیغہ ہے، والنصارى واو حرف عطف ہے، النصارى اسم ہے، نصرانی کی جمع ہے نصارى، اور جو نصارہ، والصابئین واو عاطفہ ہے، الصابئین اسم ہے، اور یہ صابی کی جمع ہے، الصابئین صابی کی جمع ہے جس کا معنی ہے صابی، اور من آمنا، من اس میں موصول ہے، ایمان لایا، آمنا کا معنی ہوگا ایمان لانا، ایمان لایا فعل ماضی واحد مذکر غائب، باللہ با حرف جار ہے، اللہ اس میں جلالت ہے، باللہ اللہ پر، واو حرف عطف، الیوم دن کو کہا جاتا ہے،
اور دن الآخر آخرت کے، وعاملہ واو حرف عاطفہ اور عاملہ عین میم لام اس کا روٹ ورڈ ہے، اس نے عمل کیا، فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، صالحاً اچھے، فالہم فا یہ جزائیہ ہے، لام جر ہے، لا جو ہے ہم جو ہے یہ ضمیر مجرور متصل ہے، فالہم تو ان کے لیے، اجرہم ان کا اجر ہے، عند کے ہاں، ربہم ان کے رب کی، ولا اور نہ، واؤ جو ہے یہ عاطفہ ہے، لا جو ہے نافیہ ہے، اور نہ خوف کوئی خوف ہوگا، علیہم یہ علا جو ہے جار مجرور ہے ان پر، ولا ہم اور نہ وہ، یحزنون فعل مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، رنجیدہ ہوں گے، غمگین ہوں گے۔ با محاورہ ترجمہ سماعت کیجیے۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جو یہودی ہوئے اور جو نصارہ اور صابی، جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لایا اور اس نے اچھے عمل کیے، تو ان کے لیے ان کے رب کے ہاں ان کا اجر ہے، ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ رنجیدہ ہوں گے۔ صدق اللہ العظیم۔